یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. معزز سامعین، ہمارا درس قرآن کا تسلسل حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس کا آغاز فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ تعالی کے راستے کی تبلیغ فرمائی، انہیں جب دین کی طرف بلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے مختلف قسم کے جب سوالات کیے تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہر قسم کے سوالوں کے جواب دیے. پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْسَلُونَ، ہم کیا آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے پر ایمان لا کر ان لوگوں میں بیٹھ جائیں کہ جو پیشہ پر پست طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں. اپنی زبان میں انہوں نے کہا کہ ان گھٹیا لوگوں کے اندر ہم بیٹھ جائیں، ہمارا منصب تو ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا، لہذا اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں گے. امام بغوی نے جو اس کی تفسیر کی ہے، امام بغوی نے فرمایا کہ ان کی بات کا مقصد یہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے وہ کہنے یہ لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں تو پھر یہ نچلے طبقے کے جتنے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے آپ ان کو بھگا دیں، یہاں سے ان کو یہاں سے اٹھا دیں، پھر ہم لوگ ایمان لائیں گے تو پھر ہم ہی یہاں بیٹھیں گے. تو حضور کریم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ انہوں نے اگر کسی کے ساتھ یاری لگائی ہے تو انہوں نے غرباء کے ساتھ لگائی ہے، مسکینوں کے ساتھ لگائی ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، مسکین کے ساتھ اپنی دوستی رکھنا. اور اللہ تبارک و تعالی جسے عزت عطا کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی کسی مسکین کے ساتھ یاری اور دوستی ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غریب، نادار، مفلس لوگ آج غرباء اپنی غریبی کی وجہ سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، اور امیر لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اس چیز میں نہیں ہیں. لیکن حضور کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنے طبیعت ایک مرتبہ خوش ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے تنگ دستی کی زندگی بسر کی، مفلسی کے عالم میں اس دنیا میں رہے، تنگ دست رہے، کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی زندگیاں مکمل ہو جائیں گی، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال پہلے امراء سے یہ تنگ دست مفلس لوگ جنت میں پہلے جائیں گے. یہ غرباء امیروں سے پہلے جنت کے اندر پہنچیں گے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ شیوا نہ رہا ہے اور نہ ہے کہ غرباء کو اپنی مجلس سے اٹھائیں. آپ نے فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون. حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کاموں
جاننے سے مجھے کیا سروکار، مجھے کیا خبر کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا ان کے معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ پر اگر ایمان لائے ہیں تو یہ تو ظاہر ایمان لائے ہیں، ان کا باطن تو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ کے جب تک سامنے ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں تو اس وقت تک یہ ایمان والے ہیں، لیکن جب یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اس وقت ان کی پھر وہی عادت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، میرا معاملہ ظاہر پر مبنی ہے، میں ظاہر کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہوں، باطن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اگر وہ اس طرح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں خود جواب ہیں، لہذا ان کے باطن کی وجہ سے ان پر میری گرفت نہیں ہو سکتی۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں کچھ شعور ہو۔ اور دوسری چیز فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ان کو یہاں سے اٹھا دو تو پھر ہم ایمان لائیں، میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو یہاں سے ہٹانے والا ہرگز نہیں۔ ان الا نذیر مبین، میں تو صاف طور پر اللہ تعالی سے ڈرانے والا ہوں، خالق کائنات جل مجدہ کی طرف، جل مجدہ کریم کی طرف سے ڈر سنانے والا تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمیشہ جب کسی کے ساتھ دلیل سے بات کی جائے اور بات جب دلیل سے ہو اور اس کا حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کا دلیل کے ساتھ آگے سے جواب دیا جائے، لیکن جب کسی کے پاس دلیل سے جواب دینے کے لیے آگے سے جواب نہ رہے تو پھر وہ بے باکیوں پر اترتا ہے، پھر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہوئے پھر وہ جب وہ دھمکیوں پر اور اپنی اوقات میں بندہ آ جاتا ہے۔ اور یہی حال اس قوم نے کیا کہ جب کسی بات کا کوئی جواب نہ بن پایا تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح لتكونن من المرجومین، بولے کہ اے نوح اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو سنسار کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم کسی صورت بھی اس طرف آنے والی نہیں ہے تو پھر آپ نے فرمایا قال رب ان قومی کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، میری اس قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، بس تم میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کر دے اور مجھے اور ان لوگوں کو نجات دے دے جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا، یہ جو مجھے ماننے والے ہیں اور جو میرے ہیں ان کو بھی نجات عطا فرما اور مجھے بھی ان سے اب نجات عطا فرما۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، پھر آپ کو کشتی میں سواری کا حکم دیا گیا اور آپ نے اعلان کیا کہ جو میرے ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو کشتی میں سوار کیا اور جو آپ کے فرمان پر کشتی میں سوار ہوئے ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے ساتھ لیا اور باقی جتنے بھی تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب یہ میرے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کو غرق کر دیا گیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، وہ جو باقی رہنے والے پیچھے رہنے والے تھے ان کو غرق کر دیا گیا۔ یہاں سے چھوٹی سی لطیف بات جسے سیاح کی روایتوں کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ یہ معاملہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دیگر پیغمبروں میں سے جب دیکھا، ہر کسی کا معاملہ یہی تھا کہ
اے میرے مولا جنہوں نے مجھے مانا اور جنہوں نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، جو میرے ہو گئے، ان کو میرے ساتھ نجات دے اور باقی جتنے بھی ہیں ان کو غرق کر دے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ معاملہ رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو معاملہ ہی جدا ہے، ان انبیاء سے آپ کا تو معاملہ ہی جدا ہے، وہ کس طرح؟ وہ ایسے یا رسول اللہ وہ پیغمبر، وہ نبی اور رسول تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے رہے کہ مولا جو میرے ہیں انہیں بچا اور جو میرے نہیں انہیں غرق کر دے، لیکن صدقے جائے یا رسول اللہ آپ کے کہ آپ نے فرمایا مولا کریم جو میرے ہیں وہ تو نجات پا ہی گئے، جو میرے ہیں وہ میرے ہونے کی وجہ سے وہ تو نجات پا گئے، جو میرے نہیں ہیں میرے مولا ان کو میرے سپرد کا۔ سمجھ لیے؟ انہوں نے عرض کی دیگر پیغمبران میں سے انہوں نے عرض کی مولا جو ہمارے ہیں انہیں ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ نجات عطا فرما اور باقیوں کو غرق کر دے، وہ تیرے سپرد ہیں، تو ان کے ساتھ جو مرضی کر۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں مولا جو میرے ہیں وہ تو اب خود نجات پا گئے، میرے ہونے کی وجہ سے وہ نجات پا گئے، ان کو تو یہی چیز بچا گئی کہ وہ میرے ہیں، وہ تو اسی وجہ سے بچ گئے، تو رہ گئے جو میرے نہیں ہیں یہ نہیں میں مولا وہ تیرے سپرد، نہیں مولا وہ بھی میرے سپرد کا، ان کا معاملہ بھی میں خود کروں گا جو کرنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا کی قسم وہ تو دیگر انبیاء تھے جو یہ کہتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فرماتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم کدھر جاتی اگر آپ ان کے بارے میں کہہ دیتے کہ میرے مولا جو تیرے نہیں ان کا تو معاملہ تیرے سپرد، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ فرما دیتے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو ان انبیاء کرام سے بہت جدا گانا ہے۔ لہذا یہ کرم ہے میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جنہوں نے مانا ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرم کی چادر میں رکھا اور جنہوں نے نہیں مانا حضور نے ان کو بھی اپنے کرم کی چادر میں رکھا، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے در سے نہیں دور کیا۔ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کامل اکمل محبت کی توفیق دے۔